اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے عنوان میں، آج کی نشست میں متعدد موضوعات ہیں۔ اس میں پہلا موضوع یہ کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی مخفی اولیاء کی جو تعداد ہے وہ اولیاء اللہ میں سے 4000 تو وہ ہیں جو پوشیدہ رہتے ہیں، وہ نہ تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور نہ اپنے حال کی خوبی و جمال کو جانتے ہیں۔ ان کی حالت خود اپنے سے اور تمام لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔ اس بارے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں اور اولیاء اکرام کے اقوال اس پر شاہد و ناطق ہیں۔ خود بحمدللہ اس کے معنی کئی ایک ولیوں پر ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اولیاء اللہ کی جو اقسام ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جو اولیاء حق تعالیٰ کی بارگاہ کے لشکری اور مشکلات کو حل کرنے والے اور حل شدہ کو بند کرنے والے ہیں، ان کی تعداد 300 ہے۔ ان کو اخیار کہا جاتا ہے جو خیر پر ہوتے ہیں، اور 40 وہ ہیں جن کو ابدال، اور 7 وہ ہیں جن کو ابرار، اور 4 وہ ہیں جن کو اوتاد، اور 3 وہ ہیں جن کو نخبہ، اور 1 وہ ہے جسے خطب کہا جاتا ہے۔ یہ اولیاء وہ ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور امور و معاملات میں ایک دوسرے کی اجازت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس پر مروی صحیح حدیث ناطق ہیں، اور یہاں شرط اس کی شرح و بسط کی اتنی گنجائش نہیں اس معمولی سے بیان میں، چونکہ یہ بیانات 10 20 40 منٹ کے، اس کی شرح یعنی تشریح کی گنجائش نہیں ہے۔ دیگر اعتراضات کچھ زمروں نے کیے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر عام لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ہر ایک ان میں سے ولی ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ وہ اپنی عاقبت سے بے خوف ہوں، حالانکہ یہ محال ہے کہ معرفت الہی اور منصب ولایت بے خوفی کا اقتضا کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ جائز ہے کہ مومن اپنے ایمان کا عارف ہوتے ہوئے بے خوف نہیں ہوتا، تو یہ بھی جائز ہے کہ ولی اپنی ولایت کا عارف ہوتے ہوئے بے خوف نہ ہو۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ حق تعالیٰ کرامت کے طور پر ولی کو اس کے حال کی صحت اور مخالفت خدا کی حفاظت بتا کر اسے اپنی عاقبت کے محفوظ ہونے پر عارف اور مشرف فرما دے۔ چونکہ اس جگہ اولیاء اللہ یعنی مشائخین کا اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ ظاہر کر دی گئی ہے کہ کچھ اولیاء وہ ہیں جو چھپے رہتے ہیں، جن کی تعداد 4000 ہے۔ ان کو اپنی ولایت سے آگاہی جائز نہیں، لیکن مشائخ کی ایک جماعت ایسی ہے جو اس آگاہی کو جائز رکھتی ہے۔ تو یہ وہ اولیاء ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ بکثرت فقہا و متکلمین پہلے گروہ کی بھی موافقت کرتے ہیں اور دوسری جماعت کے نظریے کی بھی۔ چنانچہ ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں، اور متقدمین کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ولی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ وہ ولی ہے، اور ایک بزرگ اور متقدمین کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ولی اپنی ولایت کو پہچانتا ہے۔ جب ہم پہلے گروہ سے دریافت کرتے ہیں کہ ولی کو آگاہی میں کیا آفت و نقصان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آگاہ ہونے پر وہ عجب و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ولایت کی شرط تو یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی حفاظت میں رہ کر
ہر آفت سے محفوظ رہے، بھلا خدا کی حفاظت میں رہ کر اس پر عجب و غرور کا صدور جائز ہی کب ہے؟ اور یہ بات تو بہت ہی عامیانہ اور بودی ہے، کمزور ہے کہ جو ولی ہو اور اس سے خرق عادت اور کرامتوں کا صدور بھی ہو، پھر بھی وہ اتنا نہ جانے کہ میں ولی ہوں اور یہ کرامتیں ہیں۔ عوام میں سے کچھ لوگوں نے پہلے گروہ کی تقلید کی اور کچھ لوگوں نے دوسرے گروہ کی، اور ان کی باتوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھا، لیکن ایک زمرہ تو سرے سے تخصیص ایمان اور کرامتوں ہی کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ولایت کی حقیقت تخصیص اور کرامت ہی سے ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام وہ مسلمان جنہوں نے ایمانی احکام کو قائم رکھا اور حق کی فرمان برداری کی وہ سب اولیاء اللہ ہیں، اور جس نے ایمانی احکام کو قائم نہ رکھا، صفات الہی اور دیدار خدا کا انکار کیا، مومن کے لیے خلود دوزخ کو جائز رکھا اور انبیاء و مرسلین کی بعثت اور نزول کتب سماویہ کے بغیر محض عقل کے ذریعے احکام کے جواز کا قائل ہوا، ان کے نزدیک وہ ولی ہے۔ بلا شبہ جس کے معتقدات ایسے ہوں، تمام مسلمانوں کے نزدیک وہ ولی ہے، مگر وہ خدا کا ولی نہیں بلکہ شیطان کا ولی ہوگا، نعوذ باللہ منہا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ولایت کے لیے اگر کرامت واجب ہوتی تو لازم تھا کہ ہر مسلمان کے لیے کرامت ہوتی، کیونکہ تمام مسلمان ایمان میں مشترک ہیں، جبکہ وہ اصل میں مشترک ہیں تو لا محالہ وہ فرع میں بھی مشترک ہوں گے، یعنی فروعات میں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ مسلمان اور کافر سے کرامت صادر ہو جائے، اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ سفر میں کوئی بھوکا ہو اور اسے کوئی میزبان مل جائے اور کھانا کھلا دے، یا تھکا ہوا ہو اور اسے کوئی سواری مل جائے وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے طویل مسافت ایک رات میں طے کرنا جائز ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ بات جائز ہوتی، حالانکہ جب آپ نے مکہ مکرمہ کا عزم فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَحَمِّلْ إِسْخَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ الْأَبْشَخَ الْأَنفُسِ، یعنی اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادھمرے ہو کر۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تمہارا یہ قول باطل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ آیہ مبارکہ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، مسجد اقصی تک لے گیا۔ لیکن جس آیت کو وہ پیش کرتے ہیں اس میں بوجھ اٹھانے کے معنی صحابہ کو جمع کر کے ان کو مکہ کی طرف لے جانا ہے، کیونکہ کرامت یہ جو ہے وہ خاص ہے، عام نہیں۔ اگر کرامت سے ان سب کو مکہ مکرمہ لے جاتے تو کرامت عام ہو جاتی اور ایمان بالغیب ضروری نہ رہتا، اور غیبی ایمان کے تمام احکام اور غیبی خبروں کا وجود سب جاتا رہتا، کیونکہ ایمان مطیع و عاصی میں محل عموم ہے اور ولایت محل خاص ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو محل عام نہیں رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام کی موافقت پر بوجھ اٹھانا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ حکم کو محل خاص میں رکھا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں مکے سے بیت المقدس تک لے گیا، اس کے بعد وہاں سے خواب قوسین اور عالم کے دونوں کناروں پر لے جا کر سب کچھ دکھلا دیا، اور جب واپس تشریف لائے تو رات کا بیشتر حصہ باقی تھا۔ خلاصہ یہ کہ ایمان کا حکم عام ہے اور عام لوگوں سے متعلق ہے، اور کرامت کا حکم خاص ہے اور خاص لوگوں سے وابستہ ہے۔ تخصیص کا انکار تو کھلا مکابرہ اور ہٹ دھرمی ہے،
اسے یوں سمجھیں جیسے کہ بادشاہ کے دربار میں حاجب، دربان، امیر و وزیر ہوتے ہیں، حالانکہ خدمت و نوکری کے اعتبار سے وہ سب برابر ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر فراق جو مراتب کے ہوتے ہیں وہ اس کے لحاظ سے فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی حقیقت میں تمام مسلمان برابر ہیں، اس کے باوجود کوئی عاصی، کوئی مطیع، کوئی عالم اور کوئی جاہل ہے۔ اسی بنا پر خصوصیت کے انکار سے ہر معنی کا انکار ثابت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ دیگر موضوع آج کے موضوعات میں خاص یہ ہے کہ ولایت کے رموز و اشارات۔ ولایت کے معنی کی تحقیق میں مشائخ کے متعدد رموز و اشارات ہیں، حتی المقدور ان کے مختار رموز کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الولی هو الفانی فی حالہ والباقی فی مشاہدۃ الحق لم یکن لہ عن نفسہ اغوار ولا مع غیر اللہ قرار۔ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور مشاہدہ الہی میں باقی ہے، اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ اپنے حال کی خبر دے اور نہ اسے غیر اللہ سے سکون و قرار حاصل ہو، کیونکہ خبر دینا تو بندے کے احوال کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے۔ جب بندے کے احوال ہی فنا ہو گئے تو اس کی خبر دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جب وہ خدا کے سوا کسی سے آرام ہی نہیں پا سکتا تو اپنے احوال کی خبر کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ اپنے حال کی خبر کسی دوسرے کو دینا گویا حبیب کے اسرار کو منکشف کرنا ہے جو غیبی حال سے متعلق ہے، اور حبیب کے اسرار کا انکشاف غیر حبیب پر محال ہے۔ نیز جب ولی مشاہدے سے ہوتا ہے تو مشاہدے میں غیر کی رویت محال ہوتی ہے۔ جب غیر کی رویت تک کا امکان نہیں تو غیر سے سکون و قرار تو بعید از قیاس ہے۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ الولی من لا یکون لہ خوف لان الخوف ترتب مکروہ یحل فی مستقبل او انتظار المحبوب یفوت فی المستانف والولی ان وقتہ لیس لہ وقت مستقبل فی خاف شیئا کمالا خوف لہ ولا رجا لہو لان رجا انتظار محبوب یحصل او مکروہ یکشف وذالک فی الثانی من الوقت وکذالک لا یحزن من حزونت الوقت من کان فی ضیاء الرضا ونور الشکر وروزت الموافقت فَإِنِّي يَكُونَ لَهُ حُزْنُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَّا إِنَّ الْأَوْلِيَاءَ اللَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ولی کو خوف نہیں ہوتا، کیونکہ خوف اس مکروہ چیز کو کہتے ہیں جس کے آنے سے دل میں ناگواری یا جسم پر کوئی سختی آئے یا حاصل شدہ محبوب چیز کے گم ہونے کا خدشہ ہو۔ ولی کے پاس اتنا وقت ہی کہاں کہ وہ آنے والے لمحات کا خوف کرے۔ جس طرح ولی کو خوف نہیں ہوتا اسی طرح اسے امید بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ امید نام ہے کسی محبوب چیز کے حاصل ہونے کا۔ انتظار کرنا یا کسی ناگوار چیز کے دور ہونے کا انتظار کرنا، یہ دوسری بات بھی وقت کے قبیل سے ہے اور ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح ولی کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ غم وقت کی تلچھٹ ہے۔ جو شخص رضا کی روشنی اور شکر کی چاندنی میں ہو اسے غم کہاں۔ اللہ تعالیٰ اسی کی خبر دیتا ہے کہ خبردار، اللہ کے ولیوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم و فکر۔ اس قول سے عوام یہ خیال کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو جب نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم اور نہ امید و رجا تو ضرور انہیں امن ہوگا، حالانکہ انہیں امن بھی نصیب نہیں ہے، کیونکہ امن غیب کے نہ دیکھنے اور وقت کے منہ موڑنے سے تعلق رکھتا ہے۔
یہ تمام اوصاف ان کے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی بشریت کو نہ دیکھا ہو۔ وہ تو ہر صفت سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ خوف و غم اور امید سب نفس کے نصیبے میں ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو فنا کر لیتا ہے اس وقت بندے کی صفت رضا و تسلیم بنتی ہے، اور جب رضا کا حصول ہو گیا تو مشاہدہ الہی میں استقامت پیدا ہو کر تمام احوال سے کنارہ کشی ظاہر ہو گئی۔ پھر کہیں جا کر ولایت دل پر منکشف ہوتی ہے اور اس کے معنی باطن پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عارف کامل واصل بزرگ کہ الولی خد یکون مشہورا ولا یکون مفتونا، ولی مشہور تو ہو سکتا ہے لیکن فتنے میں نہیں پڑ سکتا، مفتون نہیں ہوتا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ الولی خد یکون مستورا ولا یکون مشہورا، ولی گمنام تو ہو سکتا ہے لیکن مشہور نہیں ہو سکتا۔ ان بزرگوں کے نزدیک ولی کی گمنامی کی وجہ یہ ہے کہ وہ شہرت سے بچتا ہے، کیونکہ شہر میں فتنہ ہوتا ہے۔ اس پر ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جائز ہے کہ ولی مشہور ہو لیکن اس کی شہرت موجب فتنہ نہ ہوگی، اس لیے کہ جھوٹی شہرت میں فتنہ ہوتا ہے، مگر جب ولی اپنی ولایت میں صادق ہے تو یہ شہرت موجب فتنہ نہیں، اور جھوٹے پر ولایت کا اطلاق نہیں ہوتا، اور جھوٹے کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور بھی ناممکن و محال ہے۔ اس ارشاد کے بموجب لازم آتا ہے کہ صادق ولی کے زمانے سے فتنہ دور ہو جاتا ہے، اور ان دونوں قول سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ ولی خود کو نہیں جانتا کہ وہ ولی ہے، کیونکہ اگر آگاہی ہو جائے تو مشہور ہو جائے، اور اگر آگاہی نہ ہو تو فتنے میں پڑ جائے۔ اس کی تشریح طویل بحث چاہتی ہے، طوالت کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال ایک موضوع یہ بھی ہے کہ مست غرق ولایت کی مثال، ولایت میں مست غرق ہو جانا، مست غرقی استغراق سے متعلق ہے، اس میں مست غرق ہو جانا یہ بہت اہم موضوع ہے طریقت و تصوف کا، کہ استغراق و مست غرقی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک بزرگ نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو جاؤ؟ اس نے کہا خواہش تو ہے۔ آپ نے فرمایا لا ترغب فی شیء من الدنیا والآخرہ وفرغ نفسک اللہ واقبل بوجہک علیہ، یعنی اے عزیز دنیا و آخرت کی کسی چیز سے رغبت نہ رکھو، کیونکہ دنیا کی طرف راغب ہونا حق تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ کر فانی چیز کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور اخروی چیز کی رغبت رکھنا گویا حق تعالیٰ کی جانب سے منہ موڑ لینا ہے۔ جب فانی چیز سے اعراض ہو تو وہ فانی چیز فنا ہو جاتی ہے اور اعراض نابود ہو جاتا ہے، اور جب کسی چیز سے اعراض باقی ہو تو بقا پر فنا جائز نہیں، لہذا اعراض بھی فنا پر جائز نہیں۔ اس قول سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی دنیا و آخرت کی خاطر اللہ تعالیٰ کو نہ چھوڑیں۔ آخر میں حضرت ابراہیم نے نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو خدا کی دوستی کے لیے وقف کرو، دنیا و آخرت کو اپنے دل میں راہ نہ دو، اور دل کا لگاؤ صرف خدا ہی کے ساتھ ہو۔ جس وقت یہ اوصاف تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو تم ولی بن جاؤ گے۔ دیگر موضوع پاسداری شریعت۔ شریعت کی پاسداری میں کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ولی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا الولی هو الصابر تحت الامر والنہی، ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے تحت صبر کرے، کیونکہ جس کے دل میں محبت زیادہ ہو گئی اتنی ہی وہ اس کے حکم کی دل سے تعظیم کرے گا اور اس کی مخالفت سے دور رہے گا۔ نیز یہ بھی انہی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ
لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں شہر میں اللہ کا ایک ولی رہتا ہے۔ میں اٹھا اور اس کی زیارت کی غرض سے سفر شروع کر دیا۔ جب میں اس کی مسجد کے پاس پہنچا تو وہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ منہ کا تھوک لعاب دہن فرش پر گر رہا ہے۔ میں وہیں سے واپس لوٹ پڑا، اسے سلام تک نہ کیا۔ میں نے کہا کہ ولی کے لیے شریعت کی پاسداری ضروری ہے تاکہ حق تعالیٰ اس کی ولایت کی حفاظت فرمائے۔ اگر یہ شخص ولی ہوتا تو اپنے منہ کے تھوک سے مسجد کی زمین کو آلودہ نہ کرتا، اس کا احترام کرتا۔ اسی رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے شیخ، جو کام تم نے کیا ہے اس کی برکتیں تم ضرور پاؤ گے۔ دوسرے دن ہی میں اس درجے پر فائز ہو گیا جہاں آج تم سب مجھے دیکھ رہے ہو۔ یہ کسی بزرگ کا قول ہے، عارف کامل واصل بزرگ کی زندگی کا واقعہ۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے مسجد میں پہلے بایاں قدم رکھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے نکال دو۔ جو شخص دوست کے گھر میں داخل ہونے کا سلیقہ نہیں رکھتا اور بایاں قدم رکھتا ہے وہ ہماری مجلس کے لائق نہیں ہے۔ ملحدوں کی ایک جماعت اس بزرگ کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتی ہے، خدا ان پر لعنت کرے۔ وہ ملحدین کہتے ہیں کہ خدمت یعنی عبادت اتنی ہی کرنی چاہیے جس سے بندہ ولی بن جائے۔ جب ولی ہو جائے تو خدمت و عبادت ختم۔ یہ کھلی گمراہی ہے، کیونکہ راہ حق میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں خدمت و عبادت کے ارکان میں سے کوئی رکن ساقط ہو جائے۔ اس کی تشریح اپنی جگہ ان تمام باتوں کی انشاءاللہ آئندہ کے بیانات میں آئے گی۔ اب دیگر اور ایک موضوع عظمات کرامت، کرامت کا ثبوت۔ تو جو کچھ کے ثبوتان کرامت ہیں وہ اس میں پیش کیے جائیں گے کہ صحیح طور پر مکلف ہونے کی حالت میں ولی کے لیے کرامت کا ظہور جائز ہے۔ علماء و مشائخ کا اس پر اتفاق ہے اور عقل کے نزدیک بھی یہ ناممکن و محال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ از قسم قدرت الہی ہے اور شریعت کے اصول میں اس کے اظہار کے منافی ہونے پر کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ ارادہ حسن اور وہم و عقل سے بعید بھی نہیں ہے۔ کرامت ولی کی صداقت کی علامت ہے، جھوٹے پر کرامت کا ظہور جائز ہی نہیں ہے، اور ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرامت نہ ہونے سے ثابت ہے بلکہ اس کے جھوٹے دعوے کا نشان ہے۔ کرامت کی تعریف یہ ہے کہ کرامت ایسا فعل ہے جو اس کی مانند لانے پر انسانی عادتوں کو عاجز کر دے۔ معرفت الہی کے لیے استدلالی قوتوں سے صدق کے مقابل باطل کو عاجز کر دینا بھی کرامت ہے۔ ایک جماعت کے ایک طبقے کے نزدیک کرامت حق ہے لیکن معجزے کی حد تک نہیں۔ مثلا دعاؤں کا لازمی قبول ہونا یا مرادوں کا ضروری حاصل ہونا یا اس قسم کی باتیں جو انسانی عادتوں کو توڑنے والی ہوں۔ عارف کامل واصل بزرگ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ مکلف ہونے کی حالت میں ولی صادق سے ایسا فعل سرزد ہو جس سے عادت انسانی ٹوٹتی ہو تو اس میں فساد کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ از قسم قدرت الہی نہیں ہے تو یہ خود گمراہی ہے، اور اگر یہ کہو کہ یہ از قسم قدرت الہی تو ہے لیکن ولی صادق سے اس کا ظہور ابطال نبوت اور انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت کی نفی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ ولی کرامتوں کے ساتھ مخصوص ہے اور نبی معجزات کے ساتھ۔ المعجزۃ لم تکن معجزۃ بعینھا انما کانت معجزۃ لحصولھا ومن شرطھا واقتران دعوی النبوۃ فالمعجزۃ تحقق
للانبیاء والکرامات یکون للاولیاء، معجزہ فی نفس ہی عاجز کرنے والا نہیں ہوتا، البتہ اس کا حاصل کرنا عاجز کرنے والا ہوتا ہے، اور معجزے کی شرط یہ ہے کہ دعوی نبوت بھی شامل ہو، لہٰذا معجزہ انبیاء کے لیے ہی مخصوص ہے اور کرامات اولیاء کے لیے ہیں، چونکہ ولی ولی ہے اور نبی نبی ہے، اور ان کے درمیان کوئی وجہ التباس و اشتباہ بھی نہیں ہے جس سے احتراز کیا جائے، اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے مراتب کی بزرگی اور ان کی عظمت و برتری، عصمت اور صفائے باطنی کی وجہ سے ہے، نہ کہ صرف معجزہ یا کرامت یا ایسے افعال کے صدور کی وجہ سے ہے جو خرق عادات ہوں۔ با اتفاق تمام نبیوں کے تمام معجزات خارق عادات ہوتے ہیں اور اصل اعجاز میں سب برابر ہیں، البتہ فضیلت میں ایک دوسرے پر فائق ہیں، جبکہ یہ بات جائز ہے کہ انبیاء کے معجزات خرق عادات میں مساوی ہونے کے باوجود ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، تو یہ کیوں جائز نہیں کہ یہ کرامت بھی ہو اور وہ کرامت خارق عادت بھی ہو، اور جب کہ انبیاء اولیاء سے افضل ہیں، جب وہاں خرق عادت فعل فضیلت کی علت اور ان کے ساتھ ایک دوسرے سے خصوصیت نہیں رکھتے، تو اس جگہ بھی خرق عادت فعل ولی کی خصوصیت علت نہیں ہو سکتی، اور نبی کے ساتھ ان کی برابری و مساوات نہیں ہو سکتی۔ ہر صاحب عقل و خرد جب اس بات کو دلیل سے سمجھے گا تو اس کے دل سے یہ شبہ جاتا رہے گا۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ولی کی کرامت اگر خارق عادت ہوتی تو وہ نبوت کا دعویٰ کر لیتا، تو یہ بات محال ہے، اس لیے کہ ولایت کی شرط راست گوئی اور صداقت ہے، اور خلاف معنی دعویٰ کرنا جھوٹ و کذب ہے۔ جھوٹا آدمی ولی نہیں ہو سکتا، اگر ولی نبوت کا دعویٰ کرے تو بلا شبہ یہ معجزے میں دست درازی ہے اور یہ کفر ہے، اور کرامت فرما بردار مومن کے سوا دوسرے سے ظاہر نہیں ہوتی، اور کذب و جھوٹ معصیت ہے نہ کہ طاعت، جب حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ولی کی کرامت نبی کی حجت کے اثبات کے موافق ہوگی، اس لیے کرامت اور معجزے کے درمیان کسی قسم کا شبہ اور تانا واقع نہیں ہوتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اثبات معجزے کے اثبات سے کیا ہے، اور ولی بھی اپنی ولایت کے ساتھ کرامت کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اثبات کرتے ہیں، لہٰذا سچا ولی اپنی ولایت کے اثبات میں وہی کہتا ہے جو نبی صادق اپنی نبوت میں فرماتے ہیں۔ ولی کی کرامت نبی کے اعجاز کا عین ہوتی ہے، اور مومن کے لیے ولی کی کرامت دیکھنا نبی کی صداقت پر زیادہ مہر یقین ثبت کرنا ہے، نہ کہ اس میں شبہ ڈالنا، کیونکہ ان کے دعویٰ بعین ہی دوسرے کے دعوے کی دلیل ہے۔ چنانچہ شریعت میں جب ایک گروہ وراثت کے دعوے میں متفق ہو تو جس وقت ایک کی حجت ثابت ہو جائے تو اس کے دعوے میں متفق ہونے کی وجہ سے دوسرے کی حجت بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور جب دعوے میں تضاد ہو اس وقت ایک حجت دوسرے کی حجت نہیں ہوتی۔ جب نبی معجزے کی دلالت سے نبوت کی صحت کا مدعی ہوتا ہے تو ولی نبی کے دعوے میں اس کا تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، اس میں شبہ کا ثابت کرنا محال ہے، واللہ عالم بالصواب۔ دیگر موضوع یہ ہے کہ معجزات اور کرامتوں کے درمیان فرق و امتیاز۔ جبکہ یہ بات صحیح ہے کہ جھوٹے سے معجزہ اور کرامت محال ہے، تو لا محالہ خوب واضح کوئی فرق و امتیاز ہونا چاہیے تاکہ اچھی طرح معلوم و ظاہر ہو جائے۔ جاننا چاہیے کہ معجزات کی شرط اظہار ہے اور کرامات اولیاء کی شرط اخفاء ہے، اس لیے کہ معجزے کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے،
کہ لوگ نبی کی صداقت پر یقین کر کے ایمان لائیں، اور کرامت کا فائدہ خاص ولی یعنی صاحب کرامت کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں ولی کی عزت افزائی اور اس کی بزرگی کی نشانی پوشیدہ ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ صاحب معجزہ یعنی نبی اسے دور بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کرامت بمعنی عزت افزائی ہے یا استدراج ہے۔ اصل بیانات میں ملفوظات و مکتوبات جو فارسی میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں فارسی کی جو ایک عبارت ہے اس کا مفہوم یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب معجزہ یقین رکھتا ہے کہ یہ خالص اعجاز ہے، اور ولی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے۔ واللہ عالم۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ صاحب معجزہ یعنی نبی شریعت میں تصرف کر سکتا ہے اور اس کی ترتیب میں بفرمان خدا نفی و اثبات کر سکتا ہے، لیکن صاحب کرامت یعنی ولی کو اس میں بجز تسلیم کرنے اور احکام پر عمل کرنے کے سوا کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ولی اپنی کرامت کے ذریعے نبی کے کسی شرعی حکم میں کسی قسم کی منافات اور رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب تم معجزے کو خرق عادت سے اور ولایت کو نبی کی صداقت سے تعبیر کرتے ہو اور اسے نبی کے علاوہ بصورت کرامت دوسروں کے لیے جائز سمجھتے ہو، تو اثبات معجزے پر کرامت کے اثبات کی تمہاری عین حجت باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری یہ بات اس صورت کے برخلاف ہے جس پر تمہارا اعتقاد ہے، اس لیے کہ معجزہ وہ ہے جو لوگوں کی عادت کو توڑنے والا ہو۔ جب ولی کی کرامت نبی کا ہی عین معجزہ ہے تو وہی دلیل دکھائے گی جو نبی کے معجزے کی ہے، اور ایک معجزہ دوسرے معجزے کا توڑ نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے مکہ مکرمہ میں سولی پر چڑھایا تو مدینہ منورہ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کر وہ سب کچھ دیکھ لیا اور صحابہ کو بتا دیا کہ کفار مکہ حضرت حبیب کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حبیب کی آنکھوں سے بھی درمیان کے پردے اٹھا دیے، حتیٰ کہ انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر درود و سلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک میں پہنچایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا، اور یہ جواب حضرت حبیب کے کانوں نے سنا اور دعا کی، یہاں تک کہ وہ روبہ قبلہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں ان کو دیکھنا ایسا فعل تھا جو خارق عادت یعنی معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت حبیب کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا خارق عادت یعنی ان کی کرامت تھی۔ باتفاق غائب کو دیکھنا خرق عادت ہے، لہٰذا غیبت زمان اور غیبت مکان میں بالاتفاق کچھ فرق نہ رہا، اس لیے کہ حضرت حبیب کی یہ کرامت اس حالت میں ہے جبکہ ان کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیب مکانی تھی۔ یہی صورتحال متاخرین اولیاء کے لیے ہے، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیب زمانی کی حالت میں ہیں، اور یہ ظاہر فرق اور واضح دلیل اس بات کی ہے کہ کرامت معجزے کے برخلاف نہیں ہوتی، اگرچہ صورت میں یکساں اور برابر ہے، مگر معنی اور اعتقاد میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ کرامت صاحب معجزے کی تصدیق کے بغیر
کسی اور حالت میں ثابت نہیں ہوتی، اور تصدیق کرنے والے عبادت گزار مومن کے سوا کسی اور سے بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لیے کرامت، امت کی کرامت در حقیقت نبی ہی کا معجزہ ہے، کیونکہ آپ کی شریعت باقی ہے، اس لیے لازمی ہے کہ اس کی حجت بھی باقی رہے۔ لہذا اولیاء اللہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کے گواہ ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ غیر امتی سے کرامت کا ظہور ہو۔ اسی مفہوم کی ایک حکایت یہ بھی ہے کہ ایک ولی کی کرامت اور ایک نصرانی کا مقابلہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عزلت نشینی کی عادت کے تحت جنگل میں چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جنگل یعنی بیابان کے ایک جانب سے ایک شخص آیا۔ اس نے مجھ سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ جب میں نے اس پر گہری نظر ڈالی تو میرے دل میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہوئی، اور میں نے خیال کیا یہ کس لائق ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اے شیخ، آپ آزردہ خاطر نہ ہو، میں نصرانی راہب ہوں، آپ کی صحبت کی آرزو میں ملک روم سے آ رہا ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ شخص غیر ہے تو میرے دل کو اطمینان ہوا اور صحبت کا طریق اور اس کا حق مجھ پر بہت آسان ہو گیا۔ میں نے کہا، اے نصرانی راہب، میرے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، مجھے خوف ہے کہ اس جنگل میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ راہب نے کہا، اے شیخ، جہان میں آپ کا بڑا شہرہ ہے، لیکن آپ ابھی تک کھانے پینے ہی کے غم میں مبتلا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ راہب کی اس بات پر مجھے تعجب ہوا اور تجربے کے طور پر اس کی صحبت کو قبول کر لیا کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ جب ہمیں 7 دن اور 7 راتیں سفر کرنے میں گزر گئیں تو ہمیں پیاس معلوم ہوئی، تو راہب رک کر کہنے لگا کہ اے شیخ، جہان میں آپ کا نخرہ بج رہا ہے، اب کچھ لائیے، آپ کیا رکھتے ہیں؟ پیاس کی شدت نے بے جان کر رکھا ہے، بجز آپ کی جناب میں گستاخی کے کوئی چارے کار نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر زمین پر رکھا اور دعا مانگی کہ اے خدا، مجھے اس بیگانے کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کر، کیونکہ وہ اپنی بیگانگی میں مجھ سے نیک گمان رکھتا ہے۔ کیا مذائقہ ہے اگر ایک کافر کا گمان مجھ پر پورا ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک تشت میں 2 روٹی اور 2 گلاس پانی کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسے کھایا اور وہاں سے چل دیے۔ جب 7 روز اسی طرح گزر گئے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ میں اس کافر کا تجربہ کروں، قبل اس کے کہ وہ مجھ سے کسی اور چیز کا سوال کرے اور میرا امتحان لے اور اپنے مطالبے میں مجھ سے اصرار کرے اور میں ذلت محسوس کروں۔ میں نے کہا، اے نصرانیوں کے راہب، آج تمہاری باری ہے، دیکھوں کہ اتنا عرصہ ریاضت کر کے تم نے کیا پایا ہے۔ اس نے بھی سر زمین پر رکھا اور کچھ دعا مانگی۔ اسی وقت ایک تشت نمودار ہوا جس میں 4 روٹی اور 4 گلاس پانی رکھے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر سخت متعجب ہوا اور آزردہ خاطر ہوا اور اپنے احوال سے نا امید ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میں اسے نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ کافر کے لیے آسمان سے اترا ہے، اس میں اس کی معاونت یعنی مدد ہے، میں اسے کیسے کھا سکتا ہوں۔ راہب نے مجھ سے کہا، اے شیخ، کھائیے۔ میں نے کہا، میں نہیں کھاؤں گا۔ راہب نے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، تم اس کے اہل نہیں ہو اور بات تمہارے حال کے جنس سے نہیں ہے۔ میں اس معاملے میں سخت حیران ہوں، اگر اسے کرامت پر محمول کروں تو کافر پر کرامت جائز نہیں، اور اگر اسے معاونت کہوں تو مدعی شبہ میں پڑ جائے گا۔ راہب نے مجھ سے کہا، کھائیے اور 2 چیزوں کی بشارت سنیے۔ ایک تو میرے اسلام کی کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ دوسرے یہ کہ خدا کی جناب میں آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ اس جنس میں
سے میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں نے صرف شرمساری کی وجہ سے زمین پر سر رکھا تھا اور دعا مانگی تھی کہ اے خدا اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے اور تیرا پسندیدہ ہے تو تو مجھے 2 روٹی اور 2 گلاس پانی کے دے دے، اور اگر شیخ تیرا بندہ ولی ہے تو 2 روٹی اور 2 گلاس پانی اور عطا فرما۔ جب میں نے سر اٹھایا تو اس تشت کو موجود پایا۔ یہ ماجرا سن کر حضرت شیخ نے اسے کھایا پیا۔ وہ راہب جوان مرد اور بزرگان دین میں گزرا ہے۔ یہ معنی ہے عین اعجاز نبی کے، جو ولی کی کرامت سے قریب تر ہے۔ یہ حکایت عجیب ہے، نبی کی غیبت میں غیر کے لیے دلیل رونما ہو اور ولی کے حضور میں اس کے غیر کے لیے اس کی کرامت میں حصہ ملے۔ در حقیقت ولایت کے منتہی کو اس کے مبتدی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ راہب فرعون کے جادوگروں کی طرح تھا، اس کا ایمان پوشیدہ تھا، لہٰذا حضرت شیخ نے نبی کے معجزے کی صداقت ثابت کی اور راہب نے بھی نبوت کی صداقت کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی ولایت کی عزت کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحسن عنایت ازلی اس کے مقصود کو پورا فرما دیا۔ کرامت و اعجاز کے درمیان یہ ایک ظاہر فرق ہے۔ اولیاء اکرام کا کرامت ظاہر فرمانا یہ ان کی مزید کرامت ہے، کیونکہ ولایت کی شرط تو پوشیدہ رکھنا ہے، نہ کہ بالخزد اظہار کرنا۔ ایک شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ولایت ظاہر کرے اور اس سے اپنے حال کی درستگی ثابت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اسے تکلف سے ظاہر کرے تو یہ رعونت ہے۔ واللہ اعلم والسلام۔